آرمڈ جو جہاد ہے جماعت کے متعلق یہ ہے کہ بھئی وہ بالکل بند ہے۔ اس میں جو 47-48 میں فرقان فورس کا جو رول ہے اس کو اگر آپ ہائی لائٹ کر کے بتا سکیں کہ آبویسلی دیٹ از کنسیڈرڈ ایز آرمڈ جہاد، تو پھر جماعت اگر آرمڈ جہاد کی پالیسی نہیں تھی تو پھر یہ کیسے، اور اگر یہ ہے تو اٹ مینس کہ دیر از روم فار دیٹ، اس کو آپ ریکنسائل کیسے کریں گے اس پورے کانسیپٹ کو؟ اگر آپ، میرا خیال ہے سوال شاید آپ آ گیا، رائٹ؟ جی بالکل۔ بات صرف 47-48 تک نہیں ہے، اور 47-48 سے مراد یہ ہے کہ 1947 اور 1948 جی ایگزیکٹلی۔ اب وہ میں ہو سکتا ہے بعض لوگ سمجھے کہ سورت 47 اور آیت 48 نہیں 1947 یعنی پاکستان کی کریشن کے بعد جب کانفلکٹ شروع ہوا کشمیر، اس کے نہیں، لیکن اس کے علاوہ میں نے دہشت کیا نا کہ وہاں تک تو محدود نہیں ہے۔ ہمارے تو احمدی مسلمان جو ہیں وہ پاکستان کی فوج میں بھی رہے ہیں، اس کے بعد بھی رہے ہیں، اور جو 65 کی جنگ تھی اس میں بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اس لیے جو التوا کیا گیا ہے یا جو ایک لفظ حرام کا استعمال کیا گیا ہے وہ صرف دین کے لیے ہے، ورنہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے جانوں کے دفاع کے لیے، اپنے اموال کے دفاع کے لیے، اپنی آبرو کے دفاع کے لیے، وہ تو ایک قسم کی مدافعانہ جنگ ہے نا، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی ہے، اور اس میں خود جا کے کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا کبھی بھی، ہمیشہ آپ کے اوپر ہی حملہ ہوا ہے اور آپ نے اس کا دفاع کیا ہے، چاہے وہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، جو بھی جنگیں ہیں اس میں، اور جو جنگ حنین ہوئی ہے اس میں بھی یہ پتہ لگا تھا کہ وہ تیاری کر رہے ہیں سارے، تو ایک قسم کا کوئی پریمپٹیو نہیں ہے کہ جی خود جا کے حملہ کر کے ان کے اوپر لوگوں کو تاثر دے رہے ہیں کہ گویا میں نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ قرآن کریم نے کسی بھی جگہ پہ جہاد کو حرام قرار نہیں دیا، نہ ہی احمدی مسلم جماعت نے حرام قرار دیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرما چکے ہیں سید کونین مصطفیٰ عیسیٰ مسیح کر دے گا جنگوں کا التوا، تو یہ التوا ہے۔ اور جو دوسری جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، تو وہ دین کے لیے ہے، واقعی جہاد تو حرام نہیں ہے۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جماعت احمدیہ کے لوگ مرزا قادیانی صاحب کے ساتھ اختلاف کرنا شروع ہو گئے ہیں، معلوم نہیں کیوں، عمدن کر رہے ہیں یا جہالت کی وجہ سے کر رہے ہیں، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کیوں کر رہے ہیں۔ حالانکہ مرزا صاحب نے روحانی خزائن کی جلد 17 ہے، صفحہ نمبر 28 پر یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں عیسیٰ مسیح ہونے کی حیثیت سے میرا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو وحشیانہ حملوں اور خون ریزیوں سے روک دوں، جیسا کہ حدیثوں میں صریح طور سے وارد ہو چکا ہے کہ جب مسیح دوبارہ دنیا میں آئے گا تو تمام دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا۔ سو ایسا ہی ہوتا جاتا ہے۔ آج کی تاریخ تک 30,000 کے قریب یا کچھ زیادہ میرے ساتھ جماعت ہے جو برٹش انڈیا کے متفرق مقامات میں آباد ہے، اور ہر ایک شخص جو میری بیعت کرتا ہے اور مجھے مسیح موعود مانتا ہے اسی روز سے اس کو یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں جہاد قطعاً حرام ہے، جہاد قطعاً حرام ہے، کیونکہ مسیح آ چکا ہے۔ خاص کر میری تعلیم کے لحاظ سے اس گورنمنٹ انگریزی کا سچا خیر خواہ اس کو بننا پڑتا ہے، نفاق سے نہیں، محض نفاق سے نہیں، منافق بن کے نہیں، سچا خیر خواہ گورنمنٹ برطانیہ کا بننا پڑتا ہے۔ اور یہ وہ صلح کاری کا جھنڈا کھڑا کیا گیا ہے کہ اگر 1,00,000 مولوی بھی چاہتا کہ وحشیانہ جہادوں کے روکنے کے لیے ایسا پرتاثیر سلسلہ قائم کرے تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ تو مرزا صاحب تو اس کو قطعاً حرام قرار دے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ملتوی ہو گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی فوج میں مزاحی بھرتی ہو گئی، جان بوجھ کر لوگوں کو دھوکہ دیں انصر زاد صاحب، یا آپ کی جہالت ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے جہاد کو قطعاً حرام قرار دیا ہوا ہے؟ مسئلہ کیا ہے بتائیں ذرا۔ ان قادیانیوں کو جو آپ کی باتیں آنکھیں بند کر کے کانوں میں وہ ٹھونستے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا قادیانی مشنری ہے، یہ جو بھی کہے گا سچ کہے گا، ان کو بتائیں کہ آپ نے اس جہالت کا مظاہرہ کیوں کیا ہے؟ کیا آپ نے عمدن دھوکہ دیا ہے، یا آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے جہاد کو قطعاً حرام قرار